سکھ پانے کا نام، آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام، زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام، زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام، آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام۔ آتش عشق نبی، اس کا معنی نبی کے عشق کی آگ میں جل کر مسلمان آرام پاتا ہے، سکھ پاتا ہے۔ آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ میں جل کر ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت سکھ پاتی ہے، آرام پاتی ہے، اسے لذت ملتی ہے۔ زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام، اس کو تو آپ سمجھتے ہیں۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ اصل زندگی، اچھی زندگی وہ ہے جو آپ پر قربان ہو جاوے۔ زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام۔ تیرگی ہے ابو لہب کے کفر پھیلانے کا نام، تیرگی ہے ابو لہب کے کفر پھیلانے کا نام، روشنی سرکار کے، روشنی سرکار کے تشریف لے آنے کا نام، آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام۔ تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، تاریکی کو۔ ابو لہب اندھیرا، کفر کا، شرک کا پھیلانے کا معمول رکھتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے اندر روشنی آئی، ایمان کی روشنی آئی، قرآن کی روشنی آئی، دین کی روشنی آئی۔ تیرگی ہے ابو لہب کے کفر پھیلانے کا نام۔ ابو لہب کفر پھیلاتا تھا تو اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے اندر نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ تیرگی ہے ابو لہب کے کفر پھیلانے کا نام، روشنی سرکار کے تشریف لے آنے کا نام، سرکار دنیا میں آئے، روشنی آ گئی۔ جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے، جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے، علم تو ہے آپ کے، علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا نام، آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام۔ جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے۔ دنیا والے جس علم کو علم کہہ رہے ہیں وہ جہالت ہے۔ علم کے راہ حق نہ نمائے جہالت، جو علم سیدھا راستہ نہیں دکھاتا وہ علم نہیں ہے، جہالت ہوتا ہے۔ تو دنیا کا علم یہ جہالت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے۔ علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا نام، اصل علم وہ علم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ قرآن کا علم
حدیث کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم اصل علم ہے۔ دنیا کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اسکول کا علم، دنیا کا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا اور دین کے علم سے ناواقف ہونا، اس کو غیر ضروری سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، وضو کا علم، ایمان کا علم، اسلام کا علم، جیسا کہ مفتی عارف صاحب بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ ہماری ہسٹری، اسلام کی ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر تاریخ معلوم ہو جائے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر مزہ آئے گا۔ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چلنے میں بھی مزہ آئے گا، مدینے کی گلیوں میں چلنے میں بھی مزہ آئے گا، اور یہ راستوں پر چلنے میں بھی مزہ آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آئے گا، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں قدم رکھے ہیں، آپ کی اٹھنی کہاں کہاں قدم رکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں جبکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی تاریخ کا علم ہو۔ ہم ہندوستان کی اور دیگر ممالک کی تاریخ معلوم کرتے ہیں، ہسٹری معلوم کرتے ہیں، یا کوئی ہمیں زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اس کی ہم تاریخ معلوم کرتے ہیں، ہسٹری معلوم کرتے ہیں، اس کی تفصیلات ہم معلوم کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے واسطے ایمان کا حصہ ہیں، ان کی تاریخ ہم نہیں جانتے اور نہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ واپسی کے بعد ہر یہاں آیا ہوا فرد، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، میری گزارش ہے کہ مکے کی تاریخ معلوم کریں، مدینے کی تاریخ معلوم کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر اسلام پر چلنے میں بصیرت آئے گی، مزہ آئے گا۔ جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے، علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا نام۔ ضروری علم حاصل کریں، ضروری علم حاصل کریں۔ قرآن پڑھنا اگر آتا ہے تو تلاوت کریں، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھے بغیر مر جانا یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج تک انہوں نے قرآن ہاتھ نہیں لگایا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس سفر میں ارادہ کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے انبیاء پیش رو ایک نفسی نفسی کی پکار، انبیاء پیش رو ایک نفسی نفسی کی پکار، خاتم پیغمبرا خاتم پیغمبرا، امت کے غم کھانے کا نام، آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت میں۔ ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند رہیں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا غم اٹھائیں گے، اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ قیامت کے منظر کو اشعار میں حضرت نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انبیاء پیش رو ایک نفسی نفسی کی پکار، خاتم پیغمبرہ امت کے غم کھانے کا نام۔
आपकी शाने करीमी दुश्मनों के बाब में, आपकी शाने करीमी दुश्मनों के बाब में, पत्थरों के जख्म खाकर, पत्थरों के जख्म खाकर फूल बरसाने का नाम, आतिशे इश्क़े नबी में जल के सुख पाने का नाम। आपकी शान करीमी या आपके मकारिम अखलाक मुसलमानों के सिलसिले में तो थे ही, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के बारे में भी, कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में भी बड़े रहमदिल थे और करम का मामला करते थे। आपकी शान करीमी दुश्मनों के बाब में पत्थरों के जख्म खाकर फूल बरसाने का नाम, पत्थर खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूल बरसाते थे, दुआएं देते थे, ताइफ गए थे आप माशाअल्लाह। वहाँ मुफ्ती आरिफ साहब ने आपको बताया होगा कि किस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ के अवबाश लड़कों ने पत्थरों से इस्तक़बाल किया, पत्थरों से मारा, और पहाड़ों पर मुसख्खर फरिश्ते आपकी खिदमत में उस वक्त हाजिर हुए थे और पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें आपके पास भेजा है, ताइफ वालों ने, इन लड़कों ने आप पर पत्थर बरसाए हैं, अगर आप हुक्म कर दें 2 पहाड़ों को मिलाकर इनको ख़त्म कर देंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। ये ईमान लाएं न लाएं ठीक है, लेकिन इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान वाले होंगे और मेरे नबूवत को मानने वाले पैदा होंगे इंशाअल्लाह। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाकर दुआओं के फूल दिए। आपकी शान करीमी दुश्मनों के बाब में पत्थरों के जख्म खाकर फूल बरसाने का नाम। एक और नाज़ सुन ले, आवाज बैठ